اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور راک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے کرو عقل استعمال۔ اس سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وضاحت کا کام کیا جائے گا، اس کے بعد الفاظ کے معنی کیے جائیں گے اور آخر میں معروضی و موضوعی طرز پر شامل سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیے گا، جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیجئے گا اور اس کو بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کی روانی بن سکے۔ سریر خامہ نمبر 2 کی کتاب کا صفحہ نمبر 42 نکالیے۔ سبق کا نام ہے کرو عقل استعمال۔ تو چلتے ہیں سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میں جب 4 یا 5 سال کی تھی تو مجھے ایک بار پاؤں کا آپریشن کرانا پڑا۔ پاؤں میں اکثر درد رہتا۔ میری توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے میری ماں مجھے اس چوہے کی کہانی سناتی جس کی 7 دمیں تھیں۔ میں نے یہ کہانی کم از کم 100 مرتبہ سنی ہوگی اور اکثر اوقات تو ایک دن میں 10 مرتبہ سنی۔ اس کے باوجود اسے سنتے ہوئے میرا ذہن درد کی طرف سے ہٹ جاتا تھا۔ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے میرے چھوٹے سے ذہن کے مطابق جو کچھ اس چوہے کے ساتھ ہوا وہ اتنا افسوسناک تھا کہ اس کے سامنے میری تکالیف ماند پڑ جاتی تھیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو میری ماں سنایا کرتی تھیں۔ ایک چوہا تھا جس کی 7 دمیں تھیں۔ چوہا اکثر اپنی امی سے پوچھا کرتا، امی جان آپ مجھے اسکول کب بھیجیں گی؟ اس کی ماں مسکراتے ہوئے کہتی، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جب تم 3 سال کے ہو جاؤ گے تو پھر اسکول بھیجوں گی۔ آخر کار چوہا 3 سال کا ہو گیا۔ اس کی سالگرہ کے چند دن بعد چوہے کی ماں نے اسے اسکول کا بستہ اور ایک کھانا رکھنے کا ڈبہ دیا جس میں انڈا اور پراٹھا رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ چوہے کے ساتھ پکڑ کر اپنے گھر کے باہر اسکول کی بس کا انتظار کرنے لگی۔ جب بس آئی تو چوہا خوشی کے مارے پھدکنے لگا اور اس کی خوبصورت دمیں دائرے کی شکل میں کسی مرغ کی دم کے مانند نظر آنے لگیں۔ لیکن چوہا اسکول سے واپس آیا تو بہت افسردہ تھا۔ اس کی ماں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا، اسکول میں مجھے چوہوں نے چھیڑا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری 7 دمیں ہیں، تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو۔ چوہے نے پھر اپنی ماں سے کہا کہ اس کی ایک دم کاٹ دے۔ اس کی ماں نے بیٹے کو بڑا کہا کہ وہ دم نہ کٹوائے، مگر اس کے اصرار پر ماں نے افسردگی کے عالم میں ایک دم کاٹ دی۔ لیکن چوہا اگلے دن پھر روتا ہوا آیا اور بولا، امی چوہوں نے اسکول میں پھر سے مجھے چھیڑا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری 6 دمیں ہیں، تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ ایک اور دم کاٹ دے۔ اس کی ماں نے بڑی افسردگی سے ایک اور دم کاٹ دی۔ اگلے دن وہ چوہا پھر روتا ہوا آیا۔ اس کی ماں نے پوچھا کہ اب کیا بات ہے؟ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اس نے کہا کہ چوہوں نے اسکول میں اسے پھر چھیڑا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری 5 دمیں ہیں، تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو۔ ماں نے دل پر پتھر رکھ کر ایک اور دم کاٹ دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چوہا روتا ہوا گھر آتا اور ماں بڑے افسوس کے ساتھ اس کی ایک دم اور کاٹ دیتی۔ ایک دن چوہے کی امی نے کہا کہ اس کے بیٹے کی صرف ایک دم رہ گئی ہے۔ تب اس نے بیٹے سے کہا، اب تم دوسرے چوہوں جیسے ہو گئے ہو، اب تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا۔ اگلی صبح چوہا خوشی سے اپنی ایک دم ہلاتا ہوا اسکول گیا، لیکن دوپہر کو وہ پھر روتا ہوا اور اپنی ناک رگڑتا ہوا گھر واپس آیا۔ اس نے کہا، امی چوہوں نے مجھے پھر چھیڑا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عجیب صورت والے چوہے، تمہاری ایک دم ہے، تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو۔ چوہے نے پھر سے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس کی آخری دم بھی کاٹ دے۔ بیچاری ماں کیا کرتی، اس نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے لگتے جگر کی آخری دم بھی کاٹ دی۔ اگلے دن چوہا پھر روتا ہوا گھر واپس آیا اور بولا، امی چوہوں نے مجھے پھر چھیڑا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ او چھوٹے چوہے جس کی کوئی دم نہیں، عجیب و غریب چوہے جس کی دم نہیں، تم کتنے بے وقوف چوہے ہو۔ میں پھر امی سے پوچھا کرتی کہ چوہوں نے اسے کیوں چھیڑا جبکہ اس کی ایک دم تھی اور وہ انہی کی طرح ہو گیا تھا۔ میری ماں بتاتی، دراصل چوہے کو جب چھیڑا جاتا ہے تو وہ بڑا ادھم مچاتا تھا۔ یوں دوسرے چوہوں کو اسے چھیڑتے ہوئے بڑا مزہ آتا۔ اگر آپ بھی سوچے بغیر دوسروں کی رائے پر عمل کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو اس بیچارے 7 دموں والے چوہے کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی ساری دموں سے محروم ہو گیا۔
تو بچوں اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو شناخت ہے، اس کے ساتھ ہی ہمیں رہنا چاہیے اور اسی میں ہی خوش رہنا چاہیے۔ اللہ نے جس انسان کو جیسا بنایا ہے ہمیں اسی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کی بات سن کر زندگی گزاریں گے تو آخر کار لوگ بھی ہم سے خوش نہیں ہوں گے اور ہم خود بھی اپنی زندگی سے مایوس نظر آئیں گے۔ اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ الفاظ کے معنی میں سب سے پہلا لفظ ہے ماند پڑ جانا، پھیکا پڑ جانا، افسردگی، اداسی، لگتے جگر، جگر کا ٹکڑا، ادھم مچانا، شور و غل کرنا، دراصل، حقیقت میں، عجیب و غریب، حیران کن، عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا، ناک رگڑنا، بہت منت سماجت کرنا، تکالیف، تکلیف کی جمع، اور آخری لفظ ہے افسوسناک، اس کا مطلب ہوتا ہے دکھ بھرا۔ اگلا سوال ہے آپ کا سوالات کے جوابات پر مشتمل۔ مشقی سوال نمبر 1 دیکھیے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ مصنفہ کی والدہ اسے کس قسم کی کہانی سناتی اور اس کہانی کا مصنفہ پر کیا اثر پڑتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنفہ کی والدہ اسے 7 دموں والے چوہے کی کہانی سناتی اور اسے سنتے ہوئے مصنفہ کو یہ محسوس ہوتا کہ اس کی تمام تکالیف چوہے کی تکالیف کے سامنے ماند پڑ گئی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ چوہا اپنی ماں سے کیا پوچھا کرتا تھا اور اس کی ماں اسے کیا جواب دیتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چوہا اکثر اپنی امی سے پوچھا کرتا، امی جان آپ مجھے اسکول کب بھیجیں گی؟ اس کی ماں مسکراتے ہوئے کہتی، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جب تم 3 سال کے ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہیں اسکول بھیجوں گی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سالگرہ کے بعد چوہے کی ماں نے اسے کیا دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی سالگرہ کے چند دن بعد چوہے کی ماں نے چوہے کو اسکول کا بستہ اور ایک کھانا رکھنے کا ڈبہ دیا جس میں انڈا اور پراٹھا رکھا ہوا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے چوہا ہر روز اسکول سے روتا ہوا کیوں گھر آتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چوہا ہر روز اسکول سے گھر روتا ہوا اس لیے آتا تھا کہ باقی چوہے اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ تمہاری 7 دمیں ہیں، تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو۔ اگلا سوال ہے آپ کا دوسرے چوہے اس کو کیوں چھیڑتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل چوہے کو جب چھیڑا جاتا ہے تو وہ بڑا ادھم مچاتا ہے، تو اس وجہ سے جب وہ چوہا ادھم مچاتا تو دوسرے چوہوں کو اسے چھیڑتے ہوئے بہت مزہ آتا تھا، اور اس کی 7 دمیں تھیں جس کی وجہ سے وہ اس کو عجیب و غریب چوہا بھی کہتے تھے۔ آخری سوال ہے آپ کا اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم بھی سوچے بغیر دوسروں کی رائے پر عمل کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو اس بیچارے 7 دموں والے چوہے کے ساتھ ہوا، اور وہ اپنی ساری دموں سے ایک ایک کر کے محروم ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کا الفاظ کے معنی اور جملوں کا۔ مشقی کتاب کا سوال نمبر 2 دیکھیے، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کا اکثر اوقات، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر یا خاص کر۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ علی اکثر اوقات اسکول دیر سے آتا ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثر اوقات علی کی کتاب پھٹی ہوئی ملتی ہے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا کم از کم۔ کم از کم کا مطلب ہوتا ہے بہت تھوڑا یا بہت کم۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ نمرہ کو کم از کم 50% نمبر تو لینے چاہیے تھے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم از کم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اگلا لفظ ہے آپ کا افسوسناک، اس کا مطلب ہوتا ہے قابل افسوس یا پھر پریشان کن۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی کی وفات ہم سب کے لیے افسوسناک خبر تھی۔ اگلا لفظ ہے آپ کا افسردہ، اس کا مطلب ہوتا ہے رنجیدہ۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ امتحان میں ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد وہ افسردگی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اگلا لفظ ہے آپ کا عجیب و غریب، اس کا مطلب ہوتا ہے حیران کن۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاہ زیب عجیب و غریب اور اجڑی ہوئی حالت میں اسکول پہنچا تو اسے سب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا دل پر پتھر رکھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے دل مضبوط کرنا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ کامران دل پر پتھر رکھ کر صبح اسکول جانے کے لیے تیار ہوا۔ اگلا لفظ ہے آپ کا ناک رگڑنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ منت سماجت کرنا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ناک رگڑ کر میں نے پرنسپل صاحب سے چھٹی کی درخواست منظور کرائی،
یا اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احمد نے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے ناک تک رگڑی لیکن اسے معاف نہ کیا گیا۔ آخری لفظ ہے آپ کا ماند پڑ جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیکا پڑ جانا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے اس کا حسن ماند پڑ گیا، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روز روز کے جھگڑے کی وجہ سے گھر کا سکون ماند پڑ گیا ہے۔ اگلا سوال ہمارا خالی جگہوں پر مشتمل ہے۔ مشق کی کتاب کا سوال نمبر 3 دیکھیے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہیں پر کیجیے۔ سب سے پہلی ہے میں نے یہ کہانی کم از کم ڈیش سنی ہوگی 100 مرتبہ۔ آگے ہے ایک چوہا تھا جس کی ڈیش تھیں 7 دمیں تھیں۔ آگے ہے آخر کار چوہا ڈیش سال کا ہو گیا 3 سال کا۔ چوہا روتا ہوا گھر آتا اور ماں بڑے ڈیش کے ساتھ اس کی ایک دم اور کاٹ دیتی افسوس کے ساتھ۔ آگے ہے چوہے نے پھر اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس کی ڈیش بھی کاٹ دے، آخری دم بھی کاٹ دے۔ اور آخری ہے آپ کا دوسرے چوہوں کو اسے ڈیش ہوئے بڑا مزہ آتا تھا چھیڑتے ہوئے۔ اس سے اگلا سوال آپ کا اسم ضمیر کے بارے میں ہے کہ اسم ضمیر کا استعمال آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے مشق کی کتاب کا سوال نمبر 4، وہ کلمہ جو کسی اسم کے بدلے بولا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے عابد اسکول آیا، وہ ایک ہونہار طالب علم ہے، اس کا گھر اسکول سے قریب ہے۔ عابد اس میں خاص ہے اور اوپر کے جملوں میں وہ اور اس کا عابد کی جگہ پر استعمال کیے گئے ہیں۔ مندرجہ ذیل کو غور سے پڑھیے اور جہاں ہو سکتا ہے اسم ضمیر کا استعمال کر کے عبارت دوبارہ تحریر کیجیے۔ اب دیکھیں اس میں اسم ضمیر کا استعمال کس طرح سے ہوگا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آخر کار چوہا 3 سال کا ہو گیا۔ اس کی سالگرہ کے چند دن بعد اس کی ماں نے چوہے کو اسکول کا بستہ اور کھانا رکھنے کا ڈبہ دیا جس میں انڈا اور پراٹھا رکھا ہوا تھا۔ پھر ماں نے چوہے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے باہر اسکول کی بس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس اور وہ کا جو استعمال ہے اسے کہتے ہیں اسم ضمیر۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلے دن چوہا پھر روتا ہوا آیا، وہ بہت اداس تھا۔ اس کی ماں نے پوچھا کہ اب کیا بات ہے؟ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اس نے کہا کہ چوہوں نے اسکول میں اسے پھر چھیڑا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری 5 دمیں ہیں، تم کتنے عجیب و غریب ہو۔ چوہے نے پھر اپنی ماں سے کہا کہ ماں اس کی آخری دم بھی کاٹ دے۔ آخری سوال ہے آپ کا املا کی اغلاط کی درستی۔ مشق کی کتاب کا سوال نمبر 5 یعنی آخری سوال دیکھیے۔ مندرجہ ذیل جملوں کو بغور دیکھیے اور املا کی اغلاط کو درست کر کے جملے دوبارہ تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے ہے میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس میں صبح اور انتظار یہ 2 الفاظ غلط لکھے ہوئے ہیں، ان کو درست کر کے لکھنا ہے اور باقی جملہ ایسے ہی لکھنے ہوگا۔ نمبر 2 پہ ہے آپ کے چچا کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس میں لفظ انتقال، سن اور افسوس یہ 3 الفاظ غلط لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس میں معلوم اور طبیعت یہ 2 الفاظ غلط لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 4 پہ دیکھیے اس محل کی دیواریں بہت مضبوط ہیں۔ اس میں محل اور مضبوط غلط لکھا ہوا ہے۔ اور آخری آپ کا جملہ ہے ہمارا گھر بازار کی قریب ہے۔ اس میں لفظ بازار اور قریب غلط لکھے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ باقی تمام لیکچرز کی طرح آپ کو یہ لیکچر بھی اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو 2 سے 3 بار کم از کم دیکھیں، کیونکہ ایک بار میں آپ کو سمجھ آنا بہت آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔